اپنے جو لیگل کنکلوژن ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اور اگر کوئی کلپریٹس آپ کی اتھارٹی اس میں انوالو ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹ کم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہماری طرف ظاہر ہے یہ بڑا ڈیپ کنسرن موجود ہے کہ اس ایونٹ کا اور اس انسیڈنٹ کا کیا ہوا. تو انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا کہ کافی حد تک ہماری طرف سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں، جو ریمیننگ ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی، اور ہم 2 وزٹس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کے اتھارٹیز ہمارے ہاں کر چکے ہیں، اور اگر مزید بھی ہوگا تو ہم کلوز کوآرڈینیشن میں اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز میڈیا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ انٹریکشن ہوا. ایک چیز جو کامن میں نے پائی، اور میرے خیال میں دونوں طرف کی لیڈرشپ اس پہ ایگری کر رہی تھی، کہ ہمارے یا تو اسٹیٹ اون یا ایون پرائیویٹ میڈیا لنکیجز بڑے پور ہیں. ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ، امریکہ، جی سی سی، باقی تمام آسٹریلیا، جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے، ہمارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے. اگر کہیں نہیں ہے تو وہ چائنا میں. پی ٹی وی کا کوئی ایک سینٹنس مجھے چائنیز لینگویج میں پروگرام تو چھوڑیں کوئی اٹرنس نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتہ. میں سمجھتا تھا کہ اورمچی جو ہے نا وہ کوئی 18ویں صدی کی کاشغر کے قریب کوئی شہر ہوگا، تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھا لیں گے، ایک روایتی سا بازار ہوگا. ہماری اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وی ور ان دا midst آف ون آف دا موسٹ ماڈرن سٹیز ان دا ورلڈ. اور مجھے تو بلکہ یہ امپریشن ملا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. اور اب کیا کریں، مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں، نہ ہم اس کو جان پائیں. تو یہ چیلنج ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے نا اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہے. آپ لوگ پرائیویٹ میڈیا، اسٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کریں، انیشیٹو لیں. یہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سینسیشنلزم کی طرف. سینسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ سال 2 3 4 5 10 ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن ایکچول سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹینٹ پہ جائیں گے، ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ پہ جائیں گے. انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا. اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنے گا. تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے، اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانور ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ریئلٹی بیسڈ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ایریا آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. اس میں پرنٹ، اس میں سوشل، ڈیجیٹل اسپیس، الیکٹرانک میڈیا، ہر ایریاز میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اسٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے، ڈاکومنٹریز کی گنجائش ہے، اور کانٹینٹ کریشن کی گنجائش ہے. تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کن ایریاز میں کام کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں 20 کے قریب ہمارے جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے پریمیئر لیگ کے پریزنس میں، جو کہ ایک بہت انکریجنگ ڈاکیومنٹ ہے. کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ول ٹیک دا لیڈ، اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈپیوٹ بھی کر دیا جو ان تمام یادداشتوں پہ، اور جو پرانا بھی ہمارا کام چائنا کے ساتھ موجود ہے، پائپ لائن میں ہے، اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں. اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں، بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہیں، ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو
ہم کیسے آ کے لے کے جائیں گے انسٹیٹیوشنل لیول پہ، کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے. کچھ آلریڈی میکانزمز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کیسے ہوگی، وہ اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کے طور پہ پی ایم ہاؤس کام کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کے لیے نا ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں. کبھی چپ ہو کہ ہم شروع کریں. چلیں جی، بسم اللہ کریں. مرزا صاحب السلام علیکم. تشریف رکھیں. آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا جس میں 20 MOUs پر دستخط ہوئے، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے ابھی غیر رسمی گفتگو میں یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ $8 ارب کی سرمایہ کاری صرف 2 MOUs ML1 اور پیٹرولیم سیکٹر کے میں آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 20 MOUs سائن ہوئے، اس سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے؟ اور ML1 کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے، وہ 20 سال میں مکمل ہوگا، 15 سال میں مکمل ہوگا؟ ایک اگر مجھے اجازت دیں، ایک میں غریب کا سوال کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 75 سال سے غریب پستا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے ممالک میں جلیل عباس جیلانی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں کمپٹیشن ایکٹ میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ اگر کارٹلائزیشن ثابت ہو جائے، یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کارٹلائزیشن کے بارے میں بھی کور کمانڈر میں کہا، کانفرنس میں کہا ہے کہ کارٹلائزیشن اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ممبرز کے کارخانوں کو، انڈسٹری کو، سربراہوں کو قید کی سزا دی جاتی ہے. پاکستان میں قانون میں یہ سزا آپ کب نگران وزیر اعظم نہیں میں کہہ رہا، میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سزا جو ہے قید کی سزا کارٹلائزیشن بنانے والوں کو، غریبوں کا بیڑا غرق کرنے والوں کو، غریبوں کو رلانے والوں کو، کیا آپ کر کے جائیں گے یا ہم نئی حکومت کی طرف دیکھیں گے؟ خواہش نئی حکومت کی طرف ہی ہے تو بس ختم ہو گئی بات. وہ تو ہم بھی یہی چاہیں گے. دیکھیں، یہ کارٹلائزیشن کے قانون کے امپلیمنٹیشن میں ایک پروسیس تو یہ ہوگا کہ پہلے ایکیوزڈ سامنے آئے، ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ابتدا کریں. جو سزائیں دینی ہیں وہ تو میں نے نہیں دینی ہے، وہ تو عدلیہ نے دینی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے. دیکھیں، یہ یوزولی ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے کیچ فگرز کے ساتھ پھنسنا اور پھنسانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو اس سے نکالنا چاہ رہا ہوں. جتنی بھی سرمایہ کاری آئے گی یہ اکنامک گروتھ کے لیے ایک سٹیمولنٹ ہوگی، جو کہ فردر آپ کی اکنامک گروتھ ہے نا اس کو پروگریس میں لے کے آئے گی. ہمارا ہدف یہ سرمایہ کاری سے زیادہ اس کا جو رزلٹ ہے اس سٹیمولیشن کے نتیجے میں اس کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر انرجی کے منصوبے آ رہے ہیں، کس قسم کے سورس آف انرجی سے آ رہے ہیں، کیا ریشنلائزیشن ہوگی، ہمارا انڈسٹریل پوٹینشیل کتنا ہوگا، وہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے ہوگا، ایک خطے کے لیے ہوگا، پورے ملک کے لیے ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں میرے خیال میں جس کو ماضی میں بھی اٹھانا چاہیے تھا، ابھی بھی اٹھانا چاہیے اور آگے بھی اٹھانا چاہیے. لیکن خوشخبری میں آپ کو یہ سنانے جا رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن، کوآپریشن، کنسلٹیشن، یہ 3 لفظ ہم بھی وہاں سے سیکھے ہیں کہ یہ 3 جب ہمارے انٹر گورنمنٹل لیول پہ ایفیکٹو انداز میں ہوگا، اس میں یہ تمام سوالات، یہ آ نہیں گئی ہے، اس نے آنا ہے. اب ہم پلاننگ کے فیز میں ہیں اور اس پلاننگ فیز میں ان تمام سوالات کو غور و فکر اس پہ کی جائے گی کہ کون سی انڈسٹریلائزیشن کی ریلوکیشن ہو سکتی ہے، کس کا پوٹینشیل موجود ہے، ڈومیسٹک کنزمپشن میں کیا ہوگا، کیا اس سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ بیس جو ہے وہ ہمارا بڑھے گا، کون سی مارکیٹ میں ایکسپورٹ بیس ہوگی، ان مارکیٹس کی ریکوائرمنٹ کیا. یہ پورے ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہے اور یہ اس وقت افیکٹولی ہوگا جب تسلسل کے ساتھ لوگ پاس آن ہو کر کام کریں گے.
ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنی کنٹریبیوشن کر دیں گے. اس کے بعد آپ کے اور نئی حکومت کے حوالے ہوگا کہ وہ اس کو مانیٹر کریں کہ ہم نے کتنا کام کیا, کیسا کام کیا, اور آگے جا کے ان لوگوں کو وہ کام کیسے لے کے چلنا ہے. یہ ہے پوری بات. جی خالد محمود صاحب, خالد مودی ایکسپریس سے. پرائم منسٹر صاحب, آپ کی بہت اہم میٹنگ ہوئی پوٹن کے ساتھ. ماضی میں ہماری تلخی رہی بہت سارے معاملات میں رشیا کے ساتھ. آپ نے یہ میٹنگ کیسے پائی, کیا اس میٹنگ کا احوال تھا؟ دوسرا, یہ کنٹینیوشن تھی سابقہ گورنمنٹ کی میٹنگ یا آپ نے کوئی نئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اس میٹنگ میں؟ دیکھیں, جب بھی کوئی حکومت آتی ہے نا تو وہ اپنی انیشیٹو لیتے ہیں. ہمارے فارن آفس نے انیشیٹو لیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو. دوسری تھوڑی سی میری گزارش ہوگی کہ بین الاقوامی تعلقات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا, جتنی ہماری اور ان کی تلخی تھی اتنی چائنا کی بھی اور ان کی بھی تلخی تھی, نہیں تھی؟ اگر وہ اس تلخی کے باوجود اپنا ایک نیا سفر اختیار کر سکتے, کیوں ہمارے ہاں ایک یہ ویو رہتا ہے کہ جی وہ شاید اب ہم ساری زندگی جو ہے نا کھاڑے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑتے رہیں گے. قومیں, مملکتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی جاتی ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں. کتنا بارڈر ڈسپیوٹ رہا ہے فارمر سوویت یونین اور چائنا کا. چائنا کے ساتھ جو یو ایس رپروشما ہوا تھا وہ پرائمرلی سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے ہوا تھا, اور چائنیز نے اس سائڈ سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا. اب کے حالات میں چائنا رشیا کوآرڈینیشن ہو رہی ہے اسی یو ایس کے چیلنج کو کا سامنا کرنے کے لیے. تو یہ ریلیشن شپ تو بدلتی رہتی ہے, ہمارے ساتھ بھی یقیناً ماضی میں ان کا ایک رویہ تھا, ہمارا بھی تھا, اور اب نئی جو جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہیں, جو اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں, ان کے مطابق ہماری بھی ضرورتیں ہیں, ان کی بھی ضرورتیں ہیں. میرے خیال میں بہت ہی کارڈیل اور اچھے ماحول میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا مزید موقع مل بھی رہا ہے, اور میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے سائڈ پہ بھی اور ان کی طرف سے بھی, کہ ہم نے اس ریجن میں, رشیا از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دس نیبرہڈ, اس کی ایکنالجمنٹ اور ریئلائزیشن ہمارے سطح پہ بھی ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ٹو فردر ایکسپینڈ اینڈ انہانس دس ریلیشن شپ, اس میں یہ ایک میٹنگ چھوٹا حصہ تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ الٹیمیٹ ڈیزائن میں کافی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا, یہ ریلے ریس ہے. اس ریلے ریس میں ہم نے ہینڈ اوور کر دینا ہے, اور جو آگے بھاگنے والے ہوں گے یہ پھر ان کا کام ہے. ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف بھی ریئلائزیشن ہے, ان کی طرف بھی ریئلائزیشن ہے, اور اس پورے خطے کو ایک دوسرے کے ساتھ مزید جڑنا چاہیے, کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں زیادہ ایکسپوجر ہونا چاہیے. اسی کانٹیکس میں ہم نے اس میٹنگ کو آگے بڑھایا تھا. صالح ظافر. شکریہ. پرائم منسٹر, آپ ایک بڑا ہیوی